ہلیلویا۔ مسیح خداوند کے قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ مہربانی سے سب لوگ تشریف رکھیں۔ میں چاہوں گا کہ چند لمحے بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کی باتوں کو سنیں اور انہیں اپنی زندگی میں جگہ دیں، کہ جب ہم پورے دھیان سے خداوند کے کلام پر نگاہ لگاتے ہیں اور دھیان کرتے ہیں، تو پھر ہم خدا کو آنر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو پاسٹر نہیں بلکہ خدا بولتا ہے، اس کا روح بولتا ہے، اور جب اس کے روح کو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے تو پھر وہ ہمارے لیے عجیب اور جلالی کام کرتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آج کلام خدا میں سے جس بات کو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے گاڈس ول، خدا کی مرضی۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں یا خدا کی مرضی کو؟ بتاؤ کتنے کرتے ہیں؟ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خداوند یسوع المسیح ہمیں بھائی کہتا ہے، دوست کہتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی مرضی کو پورا ہی نہیں کرتے تو کیا ہم بیٹے اور بیٹیاں ہو سکتے ہیں؟ کلام خدا میں سے آج اسی تعلق سے محدود وقت میں خدا کی لامحدود کلام کی سچائیوں کو سیکھیں گے کہ خدا کی مرضی۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 50ویں آیت۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب اور اس کی 50ویں آیت۔ بیٹا ہے نا، تلاوت کیجئے گا۔ ہلیلویا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی، وہی میری بہن اور وہی ماں ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ جو کوئی، الفاظوں کو بڑے دھیان سے سنیے گا، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ اٹس مین کہ جو لوگ نامی مسیحی ہیں
اور ان توڑوں نے ابھی تک خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، نہ وہ اس کے احکام پر چلتے ہیں، نہ وہ اس کے آئین کو مانتے ہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ تیسری، چوتھی، ساتویں، 10ویں پشت سے چاہے کرسچن کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں الاؤ نہیں کرتے تو وہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ خدا اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے لیے بنایا کہ وہ اس کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے نام کو جلال دیں۔ کیونکہ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے افضل رتبہ انسان کو دیا گیا، لیکن کیا ہم اس رتبے کے لائق ہیں؟ کیا ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں الاؤ کرتے ہیں؟ ہم اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں، جو ہمیں بہتر معلوم ہوتا ہے، جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے، اور جس میں ہم اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ اس کو جائز طریقے سے حاصل کریں یا ناجائز طریقے سے حاصل کریں، ہم اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ خدا کی مرضی ہے کیا؟ جب ہم متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 6 باب کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں کو دعا کرنے کا پیٹرن بتایا کہ جس طرح میری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ کیا ہم اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ آسمان پر اس کی مرضی کیسے پوری ہو رہی؟ ہر وقت فرشتگان اسے قدوس 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 پکارتے۔ وہاں پر کوئی حسد نہیں، وہاں پر کوئی جھگڑا نہیں، وہاں پر کوئی تفرقہ نہیں، وہاں پر کوئی بدعت نہیں، وہاں پر کوئی جدائی نہیں، وہاں پر کوئی لالچ نہیں، وہاں پر کوئی فریب نہیں۔ اور یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ کیا ہم خدا کی مرضی پر چل رہے ہیں؟ ہم خدا کے احکام کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تو 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن کو پاک اور مقدس جان کر۔ خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ سانو تے نیند ہی بڑی آتی 7ویں دن، 6 دن نہیں آتی کیونکہ ادو پیسے ملنے ہوتے ہیں، 7ویں دن نیند آ جاتی۔ کیا ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ خدا تسلونیکیوں کے خط میں اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح خداوند میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اسی مرضی کی گئی نے خدا دی جنہوں کو مر جاوے تے جنہوں جدے جس میت والے گھر چ جائیدا تے کی کہندے نے لوکی
بس خدا دی مرضی. کیا ہلاکت خدا کا منصوبہ ہے؟ کیا ہلاکت خدا کا منصوبہ ہے؟ خدا کہتا ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. خدا ہمیں کثرت کی زندگی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن ہم نے وفات کو خدا کی مرضی بنا دی. یہ مرضی نہیں، یہ خدا کا حکم ہے جو اس نے پیدائش میں بتا دیا کہ اے آدم تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. خدا کی مرضی کیا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں. جتنی نعمتیں، برکتیں، بخششیں اس نے ہمیں بخشی ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کریں. خدا نے اگر ہمیں 99 بلیسنگز دے رکھی ہیں، اگر ایک برکت نہیں دی تو اسی کی کہتے ہیں خدا نے ساڑی پتہ نہیں کیوں نہیں سنی یا سیوں نہیں سننا. انہوں نے دیا سارا کچھ مل گیا، سانوں کیوں نہیں ملتا؟ یاد رکھیے کہ وائس کہتا ہے کہ آسمان تلے زمین کے اوپر ہر کام کا ایک وقت ہے، اور جب آپ کی اس بلیسنگ کا وقت ہوگا تو پھر خدا آپ کو وہ برکت بھی ضرور دے گا. یاد رکھیے میرے عزیزو، جو لوگ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، وہ کبھی بے دل نہیں ہوتے، وہ کبھی ہراساں نہیں ہوتے، ان کے گھر میں کبھی واویلا نہیں ہوتی. حالات ان کی فیور میں ہوں وہ تو بھی کہتے ہیں پریز دا لارڈ. اگر حالات ان کی فیور میں نہ ہوں تو بھی کہتے ہیں پریز دا لارڈ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک سونا آگ میں تپایا نہیں جائے گا گندن نہیں بنے گا. آزمائش مصیبتیں ہمیں خدا کے نزدیک لانے کا سبب بھی بنتی ہے، کیونکہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم بیماری میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ یہ ہماری زندگی کو پریشان کرنے کے لیے، بلکہ یہ خدا کی نزدیکی کا سبب بھی ہو سکتی ہے. عزیزو، خداوند یسوع المسیح جب گتسمنی باغ میں تھا تو اس نے کیا کہا کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا یا نہیں؟ جب اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا تو یقین جانیے کہ جتنے نبی پیغمبر رسول آئے آج قبروں کے اندر پڑے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یسوع زندہ ہے اور ابدالآباد تک زندہ رہے گا. اس نے کیونکہ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا. اور جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں خدا انہیں مبارک کہتا ہے. آج آپ بھی مبارک بن سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم زبور 1 کا مطالعہ کرتے ہیں، جی بیٹا ہے نا ذرا تلاوت کر دیجیے گا پہلا زبور اور اس کی پہلی 2 آیات تلاوت کر دیجیے گا. زبور نمبر 1 اس کی پہلی 2 آیات میں یوں مرقوم ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں
اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، کون؟ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان لگا رہتا ہے۔ وہ کون؟ جو خداوند کی مرضی کو پورا کرتا ہے، جو اپنا وقت جو خدا نے اسے بخشا ہے وہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو گزارتا ہے۔ اسے ایک ہی طلب لگی رہتی ہے کہ میں کس طور سے خداوند کے احکام کو سیکھ لوں، اس کی شریعت پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اس کے حکموں کو ماننے والا بن جاؤں اور اس کی خوشنودی کو حاصل کروں۔ کیونکہ یاد رکھیے میرے عزیزو، خداوند کی خوشنودی جو ہے وہ بنی نو آدم کی صحبت میں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزارے، وہ آپ کے ساتھ باتیں کرے، وہ آپ کے دل کے اندر آئے، اور اگر آپ اسے الاؤ کریں گے، اس کی مرضی کو پورا کریں گے، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی پاک ہوں۔ اور یاد رکھیے، خدا اپنی پاک برکت کو ناپاک برتنوں میں کبھی نہیں اڈالتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لوگ پاک بنیں، اس کی مرضی پر چلیں، اس کی شریعت کو سنیں، اس کے احکام، اس کے منہ کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیں، اور داؤد کی طرح کہنے والے بنے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر آج تک آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا تو آج وقت ہے کہ آپ خداوند کی مرضی پر چلیں۔ کیونکہ ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا ہو اور وہ پھر کبھی پچھتایا۔ آج آپ اسے قبول کریں، اس کی مرضی پر چلیں، اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیں، اور خدا کا کلام آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ کبھی ڈاواڈول نہیں ہوں گے، آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ جب آپ اس کی مرضی پر چلیں گے، اس کی مرضی کو پورا کریں گے، تو پھر خدا آپ کی فکر کرے گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، آپ کے آگے آگے چلے گا۔ آپ کا گزر کا موت کے سایہ کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سو آج وقت ہے کہ ہم اپنی مرضی کو پیچھے کریں، کیونکہ ہوگا تو وہی جو اس کی مرضی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریں، جتنا مرضی زور لگاتے ہیں دولت حاصل کرنے کے لیے، بہت سی دوسری باتوں کے لیے،
لیکن خداون کو الاؤ کریں کہ میں ہمیشہ خداون تیری مرضی پر چلوں اور ہمیشہ تیرے آئین، تیرے احکام، تیرے منہ کی باتیں، تیری شریعت پر دن رات میرا دھیان ہو، تاکہ میں خوب کامیاب ہوں اور میں ہمیشہ تیرے ڈر اور خوف میں اپنی زندگی کو بسر کروں اور ہمیشہ تیرا وفادار بیٹا اور بیٹی بنوں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی